پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی پیاری سیرت کا کچھ تذکرہ بھی ہم کریں گے، آپ کی کرامات کا ذکر بھی کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح انبیاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں، تو اولیاء میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی افضل و اعلیٰ ہے، سردار اولیاء ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا۔ یہ سب درجوں جسے بلند کر دیا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اللہ پاک نے سب سے بلند مرتبہ عطا کیا۔ آپ قرآن پاک میں غور کریں تو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا پتہ چلے، شان محبوبیت کا پتہ چلے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ نہیں، آپ دیکھیں اللہ پاک نے کسی نبی کو ایک خوبی دی جو آپ نے ظاہر کی اس طرح، جو معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر۔ ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جناب آدم کو ناموں کا علم عطا کیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت صالح کو اونٹنے کا معجزہ دیا، حضرت داؤد کو آواز کا حسن اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت یوسف کو حسن کا معجزہ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو کھیارا کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی نبی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی نبی کو 3 معجزے عطا کیے، کسی نبی کو 4 معجزے عطا کیے، لیکن جب باری ہمارے لجپال کی آئی، ہمارے آقا مولا کی باری آئی، اب ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے پکی دلیل، روشن دلیل، واضح دلیل، مضبوط دلیل، برہان یعنی سراپا معجزہ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ گویا اور نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے محبوب کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ کا سر مبارک معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لب معجزہ، دندان معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ، گردن معجزہ، ہاتھ معجزہ، بازو معجزہ، قدم معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ۔ ہے کوئی روئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے خوبیوں کا جامع بنایا، یعنی کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، وہ جو الگ الگ ان کے اندر خصوصیات تھی، یہ تمام تر خصوصیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دی۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح اہبط بسلام منا۔ یہ پکارا حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت موسیٰ کو پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم. اب قرآن کے انداز پر غور کریں. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، نام لے لے کے بلایا جا رہا. یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا، ہمارے لجپال کو پکارا، اب پکارنے کا انداز بدلنے لگا. پہلے نام لے لے کے بلایا، اب پکارا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ. پہلے نام لے لے کے بلایا، اب القابات و اوصاف یاسین و طٰہٰ کہہ کے پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہمارے سید اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرنو بتلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے نبیوں میں، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں افضل، آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے افضل، آپ کا گھرانہ سب گھرانوں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان میں افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء تمام امتوں کے ولیوں سے افضل. یہ چیز سمجھ میں رکھیے گا، کیونکہ جب ہم حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے یا اولیاء اکرام کی کرامات کا ذکر کرتے تو بعض اوقات جب وسوسے بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتی ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پر مطلب عقل حیران رہ جائے، عقل سے ماورا چیزیں ہوتی ہیں یہ، اور بندہ دنگ رہ جاتا ہے. وہ سوچ کے سن کے بعض اوقات ہوتا ہے ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جب ہمیں عجیب لگتا ہے تو بعض اوقات عقل انکار کرتی ہے، کنفیوژن آتی ہے. ایک بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اور وہ اللہ کا فرمان ہے اور زبان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا اور زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اللہ کے ولی کی دشمنی اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ نے اعلان جنگ دیا اسے. اچھا پھر آگے حدیث کے الفاظ کیا فرمایا، ترجمہ اس کا ہے، بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض یعنی مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اللہ لفظ سنے آگے حدیث کا حصہ، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے کرتے اس کا محبوب ہو جاتا ہے تو اب یہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ اب حدیث پاک میں اس حدیث بخاری میں 3 ٹاپک بیان کیے گئے ہیں، 3 مضامین ہیں اس حدیث کے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا کیا مقام و مرتبہ اور کیسی عزت ہے، یہ بیان کی گئی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ بارگاہ الہی میں اولیاء کرام کا مقام۔ اچھا، دوسرا ولی کا لفظی معنی ہے دوست، اللہ پاک کا محبوب اور پیارا بندہ۔ اچھا، تیسرا بندہ اللہ پاک سے اظہار محبت کرے، پھر اگر اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے بندے کے اظہار محبت کو قبول فرما کر اس بندے کو اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا ولی بنا لے، تب اس بندے کی کیا شان ہوتی ہے، یہ بھی حدیث قدسی میں بیان کر دیا گیا۔ تو اب اس حدیث قدسی کو، اس کے تینوں مضامین کو سامنے رکھ کر حضور غوث پاک کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا من عادى لی ولیا آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، اولیاء کرام کی عزت، کہ جس بندے کے دل میں اولیاء کرام کی ذرہ برابر بھی دشمنی ہو وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں اولیاء کرام کی دشمنی بھی ہو اور وہ اس دشمنی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اولیاء کی دشمنی ہو اللہ پاک اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کا مقابلہ اگر انسان کے ساتھ ہو تب بھی جیتنے کا صرف احتمال ہوتا ہے، اور اگر آدمی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق سے جنگ چھیڑ لے، خود سوچے، جو اپنے رب سے جنگ چھیڑ لے، اس میں تو جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شکست، ذلت، رسوائی اور دنیا اور آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ نمرود نے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تھی، اس بدبخت نے ہزاروں کی فوج جمع کی، ہتھیار جمع کیے، تیر، تلواریں، جو کچھ تیاری کر سکتا تھا کیا، تیاری کی، میدان میں بھی نکل آیا۔ اس بد انجام نے اللہ پاک کے ساتھ جنگ تو کیا کرنی تھی، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھروں کو بھیجا۔ اتنے مچھر آئے کہ انہوں نے سورج کو ڈھانپ دیا، دن کے وقت اندھیرا ہو گیا۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج کو کاٹنا شروع کیا اور پوری فوج کے گوشت، پوست سب کھا گئے۔ ساری کی ساری فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر گئی۔ آخر میں ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ کتابوں میں لکھا کہ 400 سال تک 400 ایئرز 400 سال تک وہ مچھر نمرود کو کاٹتا رہا، اور اس کی وجہ سے نمرود کے سر میں جوتے پڑتے رہے۔ جوتا رکھا، بعض نے کتاب پھٹا بھی رکھا لکھا ہوا ہے، جو آتا تھا مہمان پہلے اس کے سر پہ وہ مارتا تھا، وہ مارتے تھے سر پہ تو مچھر تھوڑی دیر ٹک جاتا تھا، پھر اس کے اندر گھومتا، کاٹتا اندر 400 سال وہ مچھر۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ وہ لنگڑا مچھر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا نمرود نے۔ تو اللہ پاک سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ اب جس کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہو، کس کے لیے اعلان جنگ کیا؟ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے۔
علامہ محمد بن یحییٰ حلبی فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور غوث پاک کی اولاد کو بھی اگر کسی نے اذیت پہنچائی تو وہ خود بھی تباہ و برباد ہوا اور اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی. اسی طرح وزیر ناصر الدین نے غوث پاک کی اولاد پاک کو طرح طرح سے ستایا، یہاں تک کہ انہیں شہر بغداد سے نکال دیا. اللہ پاک نے اسے اس گستاخی کی سزا دی اور یہ وزیر انتہائی دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتر گیا. اللہ پاک کے ولیوں کی دشمنی یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اچھا پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی جو ابھی ہم نے پڑھی تھی بخاری شریف کی، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. یہ اللہ پاک فرماتا ہے بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کا طریقہ، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا درست راستہ. بندہ فرائض پورے کرے، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے بھی پورے رکھے، حج فرض ہو تو حج بھی ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ بھی پوری نکالے، والدین کا ادب بجا لائے، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرے، کسی کو ناحق تکلیف بھی نہ پہنچائے، ہر معاملے میں جو فرائض ہیں وہ پورے کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرے، پانچوں نمازیں پڑھتا رہے، ساتھ میں تہجد بھی پڑھے، اشراق چاشت اور ابابین کے نوافل بھی پڑھے، فرض روزے رکھتا ہے تو اس کے ساتھ نفل روزے بھی رکھے، زکوٰۃ دیتا ہے تو نفل صدقہ و خیرات بھی کرے، والدین کا ادب کرتا ہے ان کے ساتھ اور زیادہ نیک سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں دوستوں مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتا ہے ان کے ساتھ اور زیادہ احسان اور بھلائی والا سلوک کرے. یوں ہر معاملے میں فرائض بھی پورے کرے، ان کے ساتھ ساتھ نفل نیکیاں بھی کیا کرے. اس سے کیا ہوگا؟ فرائض کی پابندی کے ساتھ جب نوافل کی کثرت کرے گا تو اللہ پاک کا قرب ملے گا. اس سے ثابت ہوا کہ یہ بندہ واقعی اللہ پاک کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر بندہ پابندی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سارے فرائض پورے کرے، ساتھ میں نفل نیکیاں بھی کرتا رہے، اگر اللہ پاک کی رحمت ہوئی، اس کا فضل و کرم نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو تاج ولایت بھی عطا کر دیا جائے گا. یہ اللہ سے محبت ہے. بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا رہے. اور آج کچھ جاہل اور بے عمل قسم کے لوگ اور شریعت کا مذاق اڑانے والے یہ ولایت کا دعویٰ کر کے لوگوں کا ایمان عقیدہ برباد کر رہے ہوتے. بعض جگہ عجیب قسم کی صورت، عجیب قسم کی حرکتیں. نماز پڑھتا کوئی نہیں، شریعت کا مذاق اڑائے، عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال، 6 انگوٹھیاں، 2 4 کڑے، اور کہے جے ظہر ہم بغداد پڑھتے ہیں تو اثر مدینے پڑھتے ہیں، اجمیر میں جا کے مغرب پڑھ لیتے، قائم کر دی ہے دل کی. نماز پڑھے کوئی نہ، روزہ رکھے کوئی نہ، شریعت کا مذاق اڑائے. اور ہماری قوم کی حالت بعض جگہ پر ایسی ہوتی ہے، ایسے 6 مہینے نہاتا کوئی نہیں، گندا میلا کچیلا بدبودار، نماز پڑھے کوئی. اچھا یہاں مجذوب کی بات نہیں ہو رہی، مجذوب کا الگ موضوع ہے، وہ ٹاپک ہی الگ ہے، مجذوب کی بات نہیں ہو رہی یہاں. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں جن کو پیسوں کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے اور سب پتہ ہے، اس کے باوجود یہ بھیس بدل کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ڈی کے نعرے لگائیں گے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کریں گے اور کہتے ہیں ہم بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں کیا لکھا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے بہار شریعت میں کیا لکھا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہا گیا فلان جگہ پر لوگ ہیں کچھ رقص کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. فرمایا ہاں وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے یہ بھی تو دیکھو، سیدھے آگ میں. یہ جو ایسے دعوے کرے نماز کا مذاق اڑا کے، دین کا مذاق اڑا کے، ہم اسے کہتے ہیں بابا جی ہاتھ لگاتے درد مٹا دیتے ہیں، بابا تو ایسے ہاتھ لگاتا درد مٹا دیتے. درد مٹانا ولایت نہیں بھائیا، درد مٹانا ولایت ہو تو پھر اس سے تو ڈسپرین کی گولی سے بھی درد مٹ جاتا ہے.
پیناڈول سے بھی چلا گیا. کوئی پین کلر کھاتے ہو تو درد مٹ جاتا, تو پین کلر گولیوں کو ولایت کا درجہ دے دیں گے کیا؟ درد مٹانا ولایت نہیں تھا. ولایت کا معیار کیا تھا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے, وکانوا یتقون, یہ پرہیزگار لوگ ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے, یہ تقوی والے لوگ ہیں. ایک مقام پر سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. یہ عجیب و غریب حرکتیں کر کے شریعت کا مذاق اڑانے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے. ایسوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. اسے جعلی قسم کے لوگوں کو جنہوں نے ولیوں کا, ولایت کا, کرامت کا, درباروں کا, مزارات کا, مسلک کا مذاق بنایا, ایسوں سے بچنے کا حکم دیا. اپنے گھر والوں کو ایسوں سے بچائے, خود اپنے آپ کو ایسوں سے بچائے. مت ایسے کہ کسی کے قریب بیٹھ جانا اس کا معاملہ ایسا ہو جو شریعت سے ٹکراتا ہے, شریعت کی مخالفت کرتا ہے, شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہے, کسی طرح سے بھی جب وہ دین سے, شریعت سے لوگوں کو دور کر کے دین کا, نماز کا, روزے کا, احکام شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. ایسوں سے بچے, ایسوں سے بچے. اور ہم کیسے پیروں کے چاہنے والے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. تو ولایت کا معیار کیا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری, اللہ سے محبت, اللہ سے محبت کا اظہار. یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہے. اور وہ نماز بھی پوری نہ پڑھے, روزے نہ رمضان کے رکھے, شریعت کے معاملے میں بے باکی کرے. اور ادھر ولایت کا معیار کیا بتایا جا رہا ہے, اللہ سے محبت کا راستہ کیا بتایا جا رہا ہے, اظہار محبت کا راستہ کیا بتایا جا رہا ہے. یہ بات غور طلب ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسوں کو بندہ گالیاں دے رہا ہے اور لوگ بیٹھے گن رہے ہوتے ہیں اتنی گالیاں دی ہیں, پرائز بانڈ کا پہلا نمبر اتنا ہی لگے گا. یہ پرائز بانڈ کے نمبر نکال رہے ہیں گالیوں میں سے. اور وہ لوگوں کو جب وہ نماز کے معاملے میں بے باک کر رہا ہے کہ دل کی قائم کر دو, یہ شریعت ایک رستہ ہے, طریقہ, حقیقت والے لوگ اور ہیں, شریعت والے اور ہیں. رستہ تو اس کو چاہیے جس نے منزل نہ پائی ہو. ہم تو منزل پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, تو ہمیں تو رستے کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے بعض اوقات احکام شریعت سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے. آئیے ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ حضور غوث پاک پیدائشی ولی ہیں. آپ اللہ پاک کے ولی, رب کریم کے دوست اور محبوب بندے بن کر ہی دنیا میں تشریف لائے. پھر آپ نے ساری زندگی عبادت و ریاست میں گزاری. 11ویں شری منانے والے دیوانوں سنو, پیران پیر 11ویں والے دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرائض پر پابندی سے عمل کرتے رہے. اس کے ساتھ سنتوں کے بھی پابند تھے, نفل عبادات بھی کثرت سے کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ مستحبات بھی استقامت کے ساتھ کیا کرتے تھے. بہجت الاسرار میں ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں, درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا رہا. مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے, میں گمنام رہا. میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا, نادان اور دیوانہ کہتے تھے. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا. دنیا بن سمر کر میرے سامنے ظاہر ہوتی, مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا. میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا, اور کبھی مجھ سے لڑتا. اللہ پاک مجھے اس نفس پر فتح نصیب کرتا. میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا, اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا.
تھا، 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا، کوئی غذا نہ کھاتا، مجھ پر سخت آزمائشیں آتی، ایک بار سخت سردی کی رات میں 40 بار غسل کیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا انداز عبادت، شوق عبادت اس طرح کا تھا کہ آپ فرماتے ایک بار جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سانپ آیا، میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا، میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، میری وہ گردن سے لپٹ گیا، پھر میری ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر مسجد میں بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی نظر آیا، میں نے سمجھ لیا یہ انسان نہیں جن ہے۔ پھر وہ جن مجھے کہنے لگا، اے عبد القادر، میں وہی سانپ ہوں جو آپ کو کل تنگ کر رہا تھا، اور میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو بھی نہیں پایا۔ یہ ہمارے غوث پاک کی عبادات کا عالم یہ تھا، اس قدر آپ عبادت کا ذوق رکھنے والے تھے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے آقا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے، عبادات کی کثرت کرتے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے رہے، اور سال ہا سال آپ نے محنت و کوشش فرمائی نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کے لیے۔ انہوں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں اور مدائن کے کس طرح بیابانوں میں گزار دیے، اور آج ہم سال میں ایک بار 1 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی سفر نہ کر پائیں، ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر نہ کر پائیں۔ اتنی آسانیوں کے باوجود ہم نیکی کی دعوت دینے میں سستی کرتے ہو، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم نے حدیث قدسی سنی، اللہ پاک اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اولیاء کرام کی شان و عظمت۔ بندہ فرائض و واجبات، سنت مستحبات اور نوافل پورے کرے، نیکیوں میں زندگی بسر کرے، اللہ پاک کی رضا والے کام کرے، پھر اگر اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے اپنا ولی، اپنا محبوب بندہ بنا لے تو یہ اس کی شان ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں اس کے کان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ کان ولی کے ہوتے ہیں، ان میں خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت رکھ دی جاتی ہے، وہ ہماری طرح ہوا کی لہروں کے ذریعے نہیں، خدائی طاقت کے ذریعے سننے لگ جاتا ہے۔ اچھا، کرامت کا ٹاپک جب بیان ہوتا ہے تو اس میں جب وہ بعض کا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور حضور غوث پاک کی کرامات کو جب بیان کیا جائے تو بعض کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے ولایت کا اصول اور یہ طریقے بیان کر دیے۔ حضور غوث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ حضور غوث پاک کی سیرت کی باتیں قرآن پاک کے نزول کے بعد ہے کہ بعد میں پیدا ہوئے نا، تو اب جب ان کی کرامات کو بیان کیا جائے گا تو یہ چیزیں، اگر کوئی بخاری شریف میں حضور غوث پاک کی کرامت دکھاؤ تو بخاری شریف پہلے لکھی گئی ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، بات سمجھیں۔ لیکن قرآن پاک میں ہمیں اصول تو دے دیے۔ اگر 12 سال کے بیڑے پر کسی کو وسوسے آئے تب وہ اصحاب کہف کے واقعہ وہ قرآن میں کیا نہیں پڑھتا ہوگا؟ اگر اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر اللہ پاک نے ان کو عجیب نشانی قرار نہیں دیا؟ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اصحاب کہف ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا ایمان بچانے ہجرت کر کے چلے اپنے شہر سے دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اور ایک غار میں پناہ لی، دروازے پر دیوار چن لی گئی، غار کے دہانے پر دروازے پر،
اب یہ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 309 سال، 309 years they kept sleeping. 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، جسم ویسے ہی تھے جیسے سوئے تھے، بغیر کھائے پیے 309 سال. کسی کا زندہ رہنا میڈیکل سائنس تو کہے گی اٹس امپاسبل. خیر کیسے پاسبل ہے؟ یہی تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہی تو اللہ اپنے ولیوں کی کرامات ظاہر کرتا ہے، اپنے دوستوں کی باتیں بیان کرتا ہے. اچھا پھر یہ بات بھی قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. یہ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 100 برس، 100 سال. یہ کم و بیش 40 سال کی عمر کے تھے جب آپ سو گئے تھے ایک جگہ پر. تو نیند کو بھی ایک طرح کی اللہم باسمک اموت و احیا کہتے ہیں. یہ موت کی ایک صورت ہوتی ہے. اچھا 100 سال تک آپ جب بیدار ہوئے، جب 40 سال کی عمر کے تھے تو 40 سال کے ہی تھے، اور باہر 100 سال گزر چکے تھے. اچھا جہاں جس ایریے میں آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا حمار گدھا بھی تھا سواری، اور آپ کا شربت بھی تھا، پھل بھی تھے کچھ. جس ایریے میں آپ سوئے ہوئے ہیں، جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پوچھا کم لبس، کتنا سوئے؟ کہتے لبس تو یوم او بعد یوم، میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. یہ کیا فرما رہے؟ میں دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کے بدن پر اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ پورا دن. آپ کے پاس جو شربت ہے، پھل ہے، اس پر اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے. اور ساتھ ہی گدھا مر کے ہڈیاں بھی اس کی سفید ہو گئی، اس پر 100 سال گزر گئے، ان پر دن کا کچھ حصہ گزرا ایک ہی ایریے میں. اب غور کرے اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں. حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام 40 سال کے تھے. ان کا بیٹا ان سے بڑا ہو چکا تھا، وہ 120 سال کا ہو گیا تھا. ان کا پوتا بھی ان سے بڑا تھا. حضرت عزیر 40 سال کے تھے، پوتا عمر میں بڑا، بیٹا 120 سال کا، یہ 40 سال کے تھے. اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے. اچھا پھر اللہ پاک نے وہاں نسبت کو بھی بیان کیا ہے نا. جب اللہ نے ان کا ذکر کیا، کسی نے کہا وہ 5، چھٹا ان کا کتا، کسی نے کہا 6، 7واں ان کا کتا. اب اللہ نے جہاں ان کا ذکر کیا، ساتھ اس کو بھی بیان کیا. یہ وفاداری کا، یہ نسبت کا، یہ سنگت کا، یہ در اولیاء کی، یہ وہ غلامی کا یہ فیضان بیان کیا جا رہا ہے. وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے یہ فیض پا گیا، وہ در پہ پڑا ہے نا، یہ ان کا ہو گیا. تب اللہ نے جب اس کو بیان کیا، وہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، قلبہم بیان کیا کہ ہم کی ضمیر یہ ان اولیاء کی طرف بیان کی جا رہی ہے. صرف قلب نہیں ہے. صرف کتا ہوتا تو گلیوں میں آوارہ پھرتا. قلبہم ہو گیا تو اللہ اس کتے کی ادائیں بھی بیان کر رہا ہے. قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا کتا غار کے دھانے پہ بازو پھیلا کے لیتا ہوا ہے، اور یہ انسانی شکل میں متشکل کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان ولیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا. یہ سگے در اولیاء بن جانے والے یہ معمولی نسبت نہیں ہوتی. اور پھر میں نے تفسیر بیضاوی کے حوالے سے پڑھا ہے ان اصحاب کہف کے ناموں کو، ان کے نام بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے. کہ ان کے نام اگر کسی رونے والے بچے کے گلے میں ڈال دو اس کو اطمینان ہو جائے، بخار والے کے گلے میں ڈال دو بخار چلا جائے، کسی گھر میں لٹکا دو گھر میں جن شیطان داخل نہ ہو سکے، کسی کشتی میں لے جاؤ وہ کشتی میں کشتی ڈوبے گی نہیں، کسی جلتی آگ میں ان کے نام لکھ کے ڈال دو آگ بجھ جائے گی. تو یہاں میں اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں پڑھتے ہوئے تفسیر بیضاوی کے حوالے سے یہ سوچ رہا تھا کہ جب اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے، تو میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کے ناموں میں کیسی برکت ہوگی، اور پھر ولیوں کے سردار کے نام میں کیسی برکت و طاقت ہوگی.
افلا یتدبرون القرآن. ادب ولایت کے موضوع پر ایک اور قرآن پاک کی طرف ہم چلتے ہیں. جب ولیوں کی باتیں، کرامات کی باتیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں یہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کرامات اولیاء. یہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو یہ شان عطا کرتا ہے. آپ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے دربار کی باتیں پڑھی ہوں گی. اللہ نے پوری وہ باتیں بیان کی ہے. ہدہد نے آ کے خبر دی. میں نے ایک تخت دیکھا ہے، ایک ملکہ دیکھی ہے جو تخت پر حکومت کرتی. بڑا عظیم اس کا تخت ہے اور 60 ضرب 40 یا 60 ضرب 80 طول و عرض کا یہ تخت تھا. اتنا وزن، اتنا بڑا. تو وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کون ہے اس کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے آئے. تو حضرت سلیمان کے دربار کا ایک خاص وقت ہوتا تھا. صبح سے لے کر بعض نے لکھا ہے کہ چاش یا زوال، یہ وقت تھا دربار کا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا، توجہ ہے نا، اللہ پاک فرماتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا جن بولا، عفریت بڑا جن. وہ کہنے لگا میں آپ کے اس مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اچھا اس سے بھی جلدی چاہیے. اب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے قال الذی، وہ شخص بولا، قال الذی، وہ بندہ بولا، عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے علم رکھنے والا، کچھ جاننے والا، کتاب میں سے علم جاننے والا وہ بندہ بولا. اور مفسرین کی یہ تفصیل ہے اس میں کہ یہ الذی سے مراد عاصم بن برخیہ ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ شخص حضرت عاصم بن برخیہ بولے میں لاؤں گا وہ تخت آپ کے پاس کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور قرآن کے آگے الفاظ کیا ہے؟ فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو سامنے لا کے رکھا ہوا تھا. تب یہاں پر یہ بات ہے کہ جب حضرت عاصم بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کر رہے تھے تو تخت لینے کون گیا؟ تخت لینے یہ گئے تو باتیں کون کر رہا تھا؟ تو ماننا پڑے گا ایک جسم ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہو سکتا ہے. اور پھر اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر نور العرفان اور دیگر تفاسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کے ولی کی طاقت، اللہ کے ولی کا علم، اللہ کے ولی کی قدرت، اللہ کے ولی کا اختیار، اللہ کے ولی کی شان و عظمت. حضرت عاصم بن برخیہ ملک سبا کبھی گئے نہیں تھے، رستہ کس نے بتایا؟ ایک مہینہ جانے کا سفر، ایک مہینہ آنے کا سفر. اتنا عظیم تخت، اتنا بڑا تخت زمین کے نیچے نیچے کھینچ کے لے آنا. رستہ کس سے پوچھا؟ علم دیکھو، طاقت دیکھو، تصرف دیکھو، نظر دیکھو، شان دیکھو، کمال دیکھو. تو پھر وہی سوال یہاں رہے گا کہ جب حضرت سلیمان کے امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سلطان کی امت کے ولیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کی سروں سے صدمہ تیرا، سر پھٹا پھٹا میرا
کیا ہے ان ولیوں کا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ ان کا ذکر کرے اپنے ولیوں کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان و عظمت بیان کرے. اچھا آپ نے قرآن پاک میں مزید پڑھا ہوگا محراب مریم کا ذکر. حضرت بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہے, اللہ کی ولیہ ہے. یہ محراب مریم اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا. حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام محراب مریم میں داخل ہوتے, بے موسم کے پھل دیکھتے. یہ کرامت تھی ان کی. سردی کے موسم میں گرمی والے پھل, گرمی کے موسم میں سردی والے پھل, بے موسم کے پھل. پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت وہ من عند اللہ, بولی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام ایک مدت تک دعائیں مانگتے رہے اولاد کے لیے, بیٹے کے لیے. ایک عمر ہوتی ہے, ایک 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوگی, آپ کی زوجہ کی عمر بھی 90 سال سے زیادہ ہو گئی. اب یہ اولاد کے معاملے میں ایک وقت ہوتا ہے, مدت ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے, پھر اس کے بعد توجہ نہ رہی. لیکن جب محراب مریم میں حضرت بی بی مریم کی عبادت والی جگہ پہ بے موسم کے پھل دیکھے, اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب بے موسم کے پھل دینے میں قادر ہے وہ بے موسم کی اولاد دینے پر بھی قادر ہے. اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں محراب مریم کا ذکر کر کے جب وہاں داخل ہوئے زکریا علیہ السلام, یہاں سے شروع ہوا یہ واقعہ. اب اللہ فرماتا ہنالک دعا زکریا ربہ, یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا. ہنالک دعا زکریا ربہ, ہنالک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے عبادت کرتے ہیں وہ جگہیں بھی قبولیت والی ہو جاتی ہیں, وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا, اب یہ حضرت زکریا نے وہاں دعا مانگی, ہنالک دعا زکریا ربہ, یا زکریا نے رب کو پکارا. پھر رب کائنات نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. تو میں یہاں پر آج کی اس مبارک رات میں رب کریم سے دعا بھی مانگوں گا, میرے مولا دعوت اسلامی کے سنت اور اجتماع میں جو بھی بے اولاد آیا ہے, جس کے پاس بیٹا نہیں ہے, میرے مولا تجھے تیرے محبوب کی امت کے ولیوں کا اور ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ اے مولا سب کی جھولیاں بھر دے, بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. جن کے پاس بیٹے نہیں مولا ذکر عبد القادر جیلانی کا صدقہ انہیں بیٹے عطا فرما دے. میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اب جب ہم نے حدیث قدسی پڑھی, اب قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھا ولیوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے, اور پھر حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا کہ جب اللہ فرماتا کہ جب وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تفریح الخاطر میں ایک واقعہ لکھا ہے, حضور غوث پاک کے زمانے مبارک میں آپ کی ایک مریدنی تھی. وہ ایک عورت جب وہ کسی کام سے باہر جا رہی تھی, کسی فاسق نے اس کو پکڑ لیا اور معاذ اللہ جو ہے وہ برائی کا ارادہ کیا. اس خاتون نے اس نے غوث پاک کو پکارا مدد کے لیے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا. تو حضور غوث پاک اپنے مدرسہ میں تھے, وہیں سے اپنا جوتا اٹھا کے پھینکا. وہ غار میں جہاں عورت کو وہ فاسق شخص لے گیا تھا اس کے سر میں پڑا, وہ بندہ وہیں مر گیا. اس مریدنے نے غوث پاک کو پکارا تھا, میرے غوث پاک نے کہاں تھے مدرسے میں, حضور غوث پاک نے اس کی مدد بھی فرمائی.